کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ الفاظ سے بات سمجھ آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے، جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ احساس کی قندیل سے روشن ہو جس کا دل، اسے کبھی جگنو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، اسے عادتوں کے پیچھے ضائع مت کرو۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ درد درد ہی رہا، سیدھا بھی لکھا، الٹا بھی لکھا۔ کچھ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہ ہو۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ دوسروں کا درد محسوس کریں، اپنے درد میں کمی محسوس ہوگی۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے کبھی خود سے۔ وقت گہرے سمندر میں گھرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسے ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستہ ملتا ہے۔ راج تو ہمارا ہر جگہ ہے، پسند کرنے والوں کے دل میں اور نفرت کرنے والوں کے دماغ میں۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے، کم ظرف لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کو یہ سچائی تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے واقعی غلط لوگوں میں اپنا وقت ضائع کیا۔ جا کے سمندر کے کنارے تو اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھا لینا، جتنا تم اٹھا لو وہ تمہاری چاہت اور جو نہ اٹھا سکو وہ میری محبت۔ راستہ بدل لینا چاہیے،
وہاں سے جہاں آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ زندگی اور موت۔ سقراط سے پوچھا گیا موت سے بھی سخت تر کوئی چیز ہے؟ جواب دیا زندگی، کیونکہ ہر قسم کے رنج و مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں اور موت ان سے نجات دلاتی ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا درد کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، مجھے تو لوگ مفت میں ہی دے دیتے ہیں۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک بول نہیں پاتا، دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ انسان کو بس ایک بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آسان نہیں ہوتا اس جگہ کو چھوڑنا جہاں زندگی کی بہت یادیں جمع ہو جائیں۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کے عمل اور گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے تو نبھا رہے ہیں۔ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتے ہیں جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ جو لوگ آپ سے کوئی بھی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم ضرورت پڑنے پہ ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ کہاں ملتا ہے کوئی سمجھنے والا، جو بھی ملتا ہے سمجھا کے چلا جاتا ہے۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنی ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے۔ غلطی انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تو وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ موڑ آ جائے تو مڑنا پڑتا ہے، اسے راستہ بدلنا نہیں کہتے۔ ہم محبت میں درختوں کی طرح ہیں، جہاں لگ جائیں مدتوں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائے تو آگ لگا دیتے ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ یہ اصول ہم نے بنا لیا، نہ ملا کرو نہ گلا کرو۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں ملا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ معلوم ہے لاش پانی پر کیوں تیرتی ہے؟ کیونکہ ڈوبنے کے لیے زندگی چاہیے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل نہیں سمجھتے، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔
اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اسے پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ جیسا تم سوچتے ہو ویسے ہم نہیں، اور جیسے ہم ہیں ویسا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھی بات۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ انسان وہی ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہو کہ اس کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ جب مان ٹوٹ جاتا ہے تو آواز تھم جاتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے اور الفاظ بکھر جاتے ہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔